سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ابھی آپ نعت شریف سے مستفیض ہو رہے تھے. اب اس کے بعد نعرہ تقدیر سے حضرت سلیم بھائی کا استقبال کیجیے اور تقریر سے مستفیض ہوئیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد. اور آپ لوگ آگے آ جائیے تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری. ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری. بس یہی رشتہ میری اوقات ہے. بس یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر روشنی ڈالنے سے قبل شہنشاہ کون و مقام، نائب پروردگار، سید الانبیاء، ذوی الاحتشام، رسول کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علیہ وسلم احمد عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس آیت کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کو پڑھیں تو آپ کا جی مچل اٹھے گا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرکار و قدم شان ہے. اللہ کی سرکار و قدم شان ہے. یہ انسان تو انسان وہ انسان اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. بس نقطے کی بات ہے اور قرآن کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں بڑا اپنے آپ کی قسمت پر فخر کر رہا ہوں کہ ایسے آستانوں میں گفتگو کرنا، گفتگو تو ہر دن کرنا، تقریریں آئے دن ہوتی ہے. الحمدللہ دور دراز تک جاتا ہوں. میں اس پہ رشک نہیں کر رہا. بڑے پنڈالوں میں بولنا رشک نہیں ہے.
یہ کھلے آسمان میں بیان عاشق اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے رسول کو پیدا کیا امی بنا کر، امی بنا کر کے. آپ بول رہے ہیں امی کا ترجمہ کچھ انپڑھوں نے بھی کیا اور امی کا ترجمہ اعلیٰ نے بھی کیا. امی کا ترجمہ اہل نجد نے بھی کیا، امی کا ترجمہ اہل بریلی نے بھی کیا. اچھا بات امی کا جب ترجمہ کسی غیر نے کیا تو کہا امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کبھی آپ نے زمانے کے حساب سے سنا ہے کہ ان پڑھ کو پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہو؟ کبھی سنا تو بھائی جو ان پڑھ ہوگا تو پھر اسے کائنات کا امین کیوں بنائے؟ جو ان پڑھ ہوگا تو پھر اسے رسول مختار کیوں بنائے گا؟ پوچھا بریلی کے امام نے قرآن کی روشنی میں حضرت عباس جو الامہ اور مفسر قرآن ہے ان سے جو پوچھا گیا کہ امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں اگر امی کا ترجمہ کیا جائے ذات رسول اکرم کے متوسط سے اگر لفظ امی کو دیکھا جائے تو امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا مصطفیٰ کی ذات ہو اور پڑھانے والا خدا کی ذات. پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، پڑھانے والا خدا ہو، کیونکہ خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں اور مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں. مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں. تو اب جیسے تمام شہروں میں اس زمین پر ام القریٰ مکہ کو کہا گیا، کیوں؟ مکہ تمام جہان میں افضل ہے تو مکہ کو ام القریٰ کہا گیا. اور تمام کتابوں میں ام الکتاب قرآن کو کہا گیا. تو پتا چلا جو تمام چیزوں میں افضل ہو تمام کتابوں میں تو اسے قرآن کو ام القرآن کہتے ہیں، اور جو تمام شہروں میں افضل مکہ ہو تو اسے ام القریٰ کہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جو تمام نبیوں میں افضل ہو اسے امی رسول اللہ، اسے رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن ہاں اینک اگر عشق نبی کا لگا کے پڑھے تب نہ. لوگوں آج جمعہ پڑھتے ہیں نا، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. پوچھا جائے جمعہ کیوں پڑھتے بھائی؟ میلاد منانا اور میلاد النبی میں شریک ہونا. اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبض قدرت میں جان ہے، میلاد منانا یہ سنت رسول ہے. اور حدیث ہے وہ حدیث جو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی حضرت اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں حضور نے بکرے ذبح کیے اور دعوت عام کیا، لوگوں کو کھانے کھلائے. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس قسم کی دعوت تھی؟ کہا الیوم یوم العید، میں اسی دن اللہ نے مجھے پیدا کیا. لوگوں پڑھو تاریخ رسول. اچھا میں بات کر رہا تھا جمعہ کی کہ جمعہ منایا بھائی، یہ 2 رکعت نماز جمعہ ہر کوئی تو پڑھتا نا، چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا. تو بابا جمعہ پڑھتے کیوں؟ تو کہا پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فیہ خلقت آدم، جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش. جمعہ کے دن حضرت آدم کو اللہ نے اس کائنات میں مبعوث کیا. تو جمعہ کے دن جب آدم علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم جب اس زمین پر آئے تو ہم جو ہے شکرانے کے طور پر جمعہ کی نماز پڑھے اور اللہ نے اسے فرض کر دیا. تو جمعہ کی نماز آدم کا برتھ ڈے سیلیبریشن. تو میں کہتا ہوں جس کے صدقے آدم بنا، جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، اما یار جس کا درود آدم کے مہر میں رکھا گیا، جس کا مہر بین مہر ہی درود مصطفیٰ
جس کی وجہ سے آدم کی تخلیق ہوئی، جس کی وجہ سے آدم کو بنایا گیا، بھیجا گیا. ارے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہی گیا مصطفیٰ کے صدقے. اگر آدم کا مہر درود مصطفیٰ ہو اور اس درود مصطفیٰ کی برکت سے آج ہم حلالی پیدا ہوئے، کیا ہے کہ نہیں؟ اس درود مصطفیٰ کی وجہ سے آج ہماری پرورش حلالی. تو آج تم سلام مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں ذرا کان کھول کے سن لو اور ہمیں بتا بھی دو نا. اگر درود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑھو تو پھر آدم کو بھی کہو کہ کیوں پڑھا. اور یہی تک نہیں، جناب آدم اپنے بیٹے شیش کو بلایا. معترضوں کو یہ مختلف جواب ہے اور میں کتاب کی روشنی میں بات کر رہا. جناب آدم کا جب وصال کا وقت قریب ہوا نا تو اپنے بیٹے شیش کو بلایا. کہا بیٹے شیش، اب میرا جانے کا وصال کا وقت قریب آ گیا. ایسا کرو زندگی میں جب بھی کبھی وقت میسر ہو، زندگی میں جب بھی کبھی وقت ملا کرے تو آخری نبی پر درود پڑھا کرو. یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہیں خدا کی قسم فرشتے آپ کا شاکرانہ بنائے. جناب آدم نے جناب شیش سے کہا بیٹے آخری نبی پر درود پڑھنا. اللہ اکبر. جناب شیش نے جناب آدم سے کہا بابا جان یہ آخری نبی کون ہے؟ یہ آخری نبی کون ہے؟ تو جناب شیش کے جواب پر جناب آدم نے کہا بیٹا یہ آخری نبی وہی ہے جن کے صدقے میں میری توبہ قبول ہوئی. یہ آخری نبی وہی ہے کہ جب میں نے اپنا چہرہ عرش پر اٹھایا تو جنت میں دیکھا کہ جنت کے ہر درخت کے پتوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے شیش میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پر دیکھا اس میں قلب لا الہ الا اللہ. اچھا ایک چیز دنیاوی دستور اور آئین کے حساب سے بات کی جائے، دنیاوی طریقے سے بات کیا جائے تو شادی میرج ہال کو لے لیں یا شادی کے منڈپ کو لے لیں. دولہا آنے سے پہلے شادی کے منڈپ کو ہر طرح سے سجا دیا جاتا ہے. میرج ہال کو مکمل تیاری کے ساتھ باراتی آنے سے پہلے دولہے کی استقبال کے لیے ہر طرح سے منڈپ کو سجا دیا جاتا ہے. لیکن پتہ چلا کہ جب منڈپ سج جاتا ہے، باراتی آ جاتے ہیں، دولہا بیٹھ جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد بھی کیا آپ نے منڈپ کو کبھی برقرار دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ جس مقصد سے منڈپ کو سجایا گیا، جس مقصد سے ہال کو سجایا گیا وہ مقصد پورا ہو گیا تو بچے بھی غبارے پھوڑنے لگتے ہیں، پھول بھی اٹھا کے پھینکنے لگتے ہیں. پتا چلا میں نے جب غور کیا تو اس کائنات کو رچنے والا، اس سنسار کو بنانے والا رب کی ربوبیت کو میں جب دیکھتا ہوں تو پتا چلا کہ دولہے کو آخری نبی کی شکل میں بھیجا. اس سے پہلے آسمان کو سجایا چھت کی شکل میں، زمین کو سمندر پہ بچھایا فرش کی شکل میں. اس کے بعد آج یہ لائٹنگ لگائی ہم نے غازی پور والوں. مصطفیٰ کی آمد پر تو خدا نے ستاروں کو سجا دیا، مصطفیٰ کی آمد پر تو چاند کی لائٹنگ لگا دی گئی. جب یہ کائنات سجا دیا گیا، مکمل طریقے سے سج گئی کائنات، زمین آسمان چاند سورج ستارے کو جب سجا دیا گیا اس کے بعد 1,24,000 انبیاء کو 1,23,999 انبیاء کرام کو باراتی بنا کر کے بھیجا. کہا جا باراتی بن کے دنیا میں چلا جا. جب میرے آخری نبی محمد رسول اللہ کا ظہور ہوگا تو ان کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی جو ہے جماعت ہے سب کا سب بنا کے کھڑے رہیں گے. اس کے بعد امام کوئی اور نہیں، میرا محبوب محمد علی. تمام انبیاء کی جماعتوں کو باراتی بنا دیا. کہا مسجد اقصی میں سب کھڑے ہو جاؤ. امام کوئی اور نہیں، میرا محبوب ہوگا، سارے محمد ہوں گے. کیونکہ محمد کو بھیجنے کا مقصد، تم سب کو پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے آخری میں دولہے کو بھیجا.
بنانے وجہ تخلیق کائنات ہی تھی کہ سب کچھ جب ہو جائے تو سوئے. اب میں جب اس بات کو کہا نند گنج کی زمین پر تو ہم سے ایک صاحب آ گئے, مولانا آپ نے تو تقریر میں کہہ دی کہ شادی کے بعد دولہے جب منڈپ سے چلے جاتے ہیں محل بھان سے تو پھر غبارے کو توڑ دیتے ہیں, تو پھر اللہ نے اس کائنات نظام ہستی کو مٹا کیوں نہیں دیا؟ جواب سنا, بڑا سوڑا جواب ہے. کہا رب نے جب محمد کو پیدا کیا تو پھر رب نے محمد کے ظہور کے بعد اس کائنات کو مسمار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا کم وقت مسمار تو تب ہوتا نا جب حضور چلے جاتے تب نا تم کلمہ طیبہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نہیں ہے. تو پتا چلا کہ جب دولہا دنیا سے جاتا تب تو کائنات نظام ہستی ملتی, کیونکہ مدینے میں آج بھی رسول اللہ موجود ہے, کل بھی تھے, تو کائنات مسمار کیوں؟ اس نے کہا جواب جب سنا اس کی زبان خاموش ہو گئی. کہا اپنے سر کو جھکایا, کہا کہ پھر آپ سے بات کرنے کے قابل کیوں؟ انسان اسی سے زبان درازی کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا جواب نہیں دیتا, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جب دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو پیدا ہی کیا مصطفیٰ کی وجہ سے. اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا, کیونکہ ہم اگر مان لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں مصطفیٰ پہ سلام پڑھو, درود پڑھو, میلاد مناؤ. مدینے میں اسلام پیدا ہوا, مکے میں ہوا, وہاں تو نہیں مناتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, تم نے تاریخ نہیں پڑھی. مکے کے جو آج کا اسلام ہے ان 75 سال میں درود سلام نہیں ہوتا. 1923 کے بعد جو حکومتیں بدل گئی اس کے بعد ان لوگوں نے جو حکومت کو بیٹھا ہے یہ اہل نجد اہل حجاز سلام نہیں پڑھتے. 1923 کی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ. اب تو کہتا ہے کہ شریعت وہاں سے آئی. ارے بابا شریعت آج نہیں آئی, شریعت 1400 سال پہلے مکہ سے آیا تھا. تو جب 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے صحن حرم میں حتیم میں خانہ کعبہ کے پاس جو ہے تمام حنفی بھی ہوتے, شیخ بھی ہوتے, علماء بھی ہوتے, اپنے وقت کا عقلا بھی ہوتے, ماہرین بھی ہوتے, سب مل کر کے بیٹھتے اور مصطفیٰ کے سلام پڑھتے. اور علماء مورخین لکھتے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے اس تمام علماء عرب کا طریقہ تھا. یہ تمام لوگ مشن بردار جلوس اٹھاتے, صحن حرم سے اٹھاتے اور یہ جلوس کی شکل میں حلیمہ کے گھر تک جاتے, اور حلیمہ کہیں نہیں آمنہ کے گھر جاتے اور وہاں جاتے سلام پڑھا کرتے. تو آج یہ سنیوں کا ایجاد کرتا جلوس نہیں بلکہ نبی کے صحابہ کا ایجاد کرتا. حق ہے نبی کا ایجاد کرتا جلوس ہے, کیونکہ نبی نے تو خود میلاد کہا. اور ایک معتبر حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے لوگو, اے مومنو, تم جب اپنے جانوں پہ اپنے نفس پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ چلو. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, میرے محبوب کے وسیلے سے توبہ کرو. توبہ مجھ سے کرو, وسیلہ محمد تھا. توبہ رب سے, وسیلہ محمد کا. اگر وسیلہ نہیں لینا تو ہم نے تو آدم کی توبہ نہیں قبول کرنا. وسیلہ اگر نہیں لینا, آدم 1000 برس تک توبہ کرتے رہے, قبول نہ ہوا. آسمان پہ محمد کا نام دیکھا, لب پہ محمد کا نام آیا, مولا نے کہا آدم تیری توبہ قبول. تو پتا چلا کہ اپنے وقت کے نبی کا بھی توبہ قبول ہونا ہے تو محمد کے ذریعے ہونا ہے. اللہ نے کہا اے لوگوں, اگر تم اپنے جانوں پہ ظلم کر دو تو جو ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میرے محبوب کی دہلیز پر چلے جاؤ, وہاں ان کے وسیلے سے توبہ کرو, تو ہے اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرو تو میں تمہاری گناہوں کو بخش دوں گا. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا,
آیت کو جب اترے ہوئے کچھ دن ہوا ہی تھا کہ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ سننے کے بعد روتے ہوئے حضور کے آستانے پہ پہنچا. دل بار بار ہو جائے گا محمد کی آواز, تڑپ جائیں گے آپ. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے آستانے سے کچھ نہیں ملتا. ہم یار نبی گئے کہاں؟ آج بھی تو یہی بیٹھ کے پکار. ایسے ہی کوئی امام احمد رضا پیدا نہیں ہو گیا, ایسے ہی کوئی معین الدین اجمیری پیدا نہیں ہوا. ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی ذات پر فنا کر دیا اور ساتھ میں فنا فی رسول بھی ہوئے. جب فنا فی رسول ہوئے تو بار بار آقا سامنے آئے اور بشارت دیے معین الدین مبارک ہو, تیرا ہی زندہ معین الدین مبارک ہو. تو جو لوگ اپنی زندگی کو فنا فی رسول کر دیتے, اعلیٰ حضرت کا آج ہر محفل میں تذکرہ کیوں, عاصی غالب پوری کا کتابوں میں نام کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے جب عاصی غالب پوری کو پڑھتے ہیں, ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ عاصی غالب پوری کا ایک ایک وقت اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپا کرتا تھا. ایک ایک وقت اپنے دل کو فنا فی رسول کی طرف متوجہ کر دیتے تھے. اس کا انعام یہ ہوا کہ آج کئی سال گزر گئے, اس کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں عاصی غالب پوری کی محبت سکوں کی طرح. میرے عزیزو, جب عربی کو معلوم چلا, وہ عربی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا, تو جیسے ہی مدینے میں اس کی انٹری ہوئی, لوگوں نے بتایا کہ حضور کا ظاہری مثال کچھ دن پہلے یہ آیت جب وہ لے کے آیا, لوگ بتائے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری مثال ہوئے. وہ گنبد خضرا میں پہنچا, آستانے میں پہنچا, ایک خادم تھا سویا, اس کی آنکھیں بند تھی. اب یہ جا کے رونے لگا, بلکنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں, اے اللہ کے حبیب, اب تو تیرے علاوہ کوئی نہیں, تو ہی تو مسیحا تھا, اے مولا اب میں کہاں جاؤں. حضور کی بارگاہ میں سر پٹکنے لگا, رونے لگا. اس کے بعد جب وہ قدم گنبد خضرا سے نکالا ہی تھا, اتنے میں جو گنبد خضرا میں لیٹا ہوا جس کی آنکھ بند تھی, اللہ کے نبی آئے, اے خطاب سو رہا ہے, ایک یہاں سے ایک عاشق تڑپتا ہوا واپس جا رہا ہے, اسے بتا دے کہ آج بھی میں اپنی قبر میں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی وہ آئے اللہ اکبر, جیسے ہی وہ عربی اس موسیٰ کو سنتا ہے مچل جاتا ہے. اور اس نے اس حدیث کو امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور اس کو امام بیہقی نے, امام بخاری مسلم نے بھی اس روایت کیا, اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ آج بھی اگر جو گنبد خضرا کی جانب اپنے نگاہوں کو پھیر لے, نگاہوں کو جما لیتا ہے اور وہ محمد عربی کے وسیلے سے مانگتا ہے, اللہ کی قسمات بھی دعائیں سنی جاتی ہیں. لیکن لوگوں کی بہکاؤ پہ آ کر کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا دھیرے دھیرے لوگ چھوڑتے ہیں. وہ رسول جنہوں نے طائف کے بازار میں سنسار پتھروں سے مارا ہے, جن کے پیر سے جوتے خون سے لت پت ہو گئے, وہ رسول, وہ محمد عربی اپنی امت کی بخشش کے لیے پہاڑوں میں جا کے روئے. حضرت کسی نے تو کہا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے یہ روئے کیوں, آخر کیا وجہ تھی, کیا جانو اللہ, کیا کوئی چیز کی طلب تھی؟ پتا چلتا نہیں, صرف امت کا درد تھا, امت کا درد تھا کہ مولا میری امت کو میرے حوالے کر, مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے. تو اے امتیوں, کیا حضور نے اپنی زندگی میں ہم گناہگار پاپیوں کو اتنا یاد کیا, تو کیا یہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں حضور کا میلاد مناؤں؟ کیا یہ میرا آج 100 روپے 200 روپے دینے کے لیے عاشق رسول کا دلی محسوس کیوں کرتے ہو؟ اما یار یہ جان بھی فدا کر دو اس کو.
रसूलुल्लाह पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करो तो भी अगर चाहो कि हक शुक्राना हो जाए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों को हर मौके पर याद किया। अब बताएं कि जब मुलाकात खास हुई शब मेराज को लेने रब की बारगाह में जब राज़ो नियाज़ से गुफ्तगू हुआ, राज़ो नियाज़ की बातचीत हुई, तो ऐसे आलम में इंसान अपने बाल बच्चों को याद करता है, अपने रहिमा व अक़रबा रिलेशन को याद करता है। लेकिन ऐसे आलम में भी मुस्तफा ने हमको याद किया, कहा मौला मैं तो चला, मुझे तूने तो अपने दीदारे तजल्ली से नवाज दिया, लेकिन मेरी उम्मत के लिए क्या तोहफा है, मेरी उम्मत के लिए क्या तोहफा है। आज बेनवाजियों काम खोल के सुनो। अल्लाह ने कहा महबूब तुझे तो मैंने अपने दीदार से शर्फ याद किया, महबूब हमने दीदार तजल्ली से तुझे नवाजा, लेकिन तेरी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज का तोहफा है। जब जब मुझसे मिलने की तबीयत चाहे ये नमाज पढ़ ले, अपनी पेशानी को झुका ले, सजदे में गले से दूर उठा ले। नमाज को हल्का समझने वालों जरा गौर करो, अल्लाह के लिए शान फरमाते हैं जब बंदे मोमिन नमाज के लिए खड़ा होता है